یہ کہانی شہریار نام کے ایک نوجوان کی ہے جس کی زندگی مشکل حالاتوں سے ہو کر گزری۔ شہریار کے ابا کباب اور پراٹھے کا ٹھیلا لگاتے تھے اور یہی ان کا کاروبار تھا۔ ان کے گھر کا گزارا اسی ٹھیلے سے چلتا تھا۔ شہریار کی امی اور ابا کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا افسر بنے اور اچھی زندگی گزارے۔ اسی وجہ سے شہریار کو ایک پرائیویٹ سکول میں داخلہ دلوایا گیا جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ 8 کلاس کا تھا تب اس کی امی بلڈ پریشر اچانک ہی ہو گیا اور انہیں دل کا دورہ پڑا۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی اور شہریار سمیت ان کے 5 بچوں کی دنیا اجڑ گئی۔ ابا سارا دن ٹھیلے پر کام کرتے، اس لیے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ دور خیال میں بس ایک چاچا تھا جو دوسرے شہر رہتے تھے اور نانی اکیلی ہی اپنے گھر میں تھی۔ جب امی کا انتقال ہوا تو ابا کہنے لگے نانی ان کے گھر آ جاؤ اور بچوں کی پرورش کرنے لگی نانی آ کر۔ نانی نے اپنے بڑھاپے کو بلا کر بچوں کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر گھر کے آمدنی کم تھی تو وہ سلائی کا کام بھی کرنے لگی۔ وہ بچوں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن ابا جو امی سے بے انتہا محبت کرتے تھے ان کے جانے کے بعد بڑی طرح ٹوٹ گئے تھے۔ ان کی طبیعت بھی دن بہ دن بگڑنے لگی، لیکن بچوں کے لیے اپنا کاروبار سنبھالتے رہے۔ شہریار بہت ہوشیار تھا، وہ پڑھائی میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا۔ اسے اپنے ابا کی خواہش پوری کرنی تھی کہ وہ ایک دن افسر بنے، لیکن حالات دھیرے دھیرے خراب ہوتے گئے۔ اس کے ابا کی طبیعت بگڑتی رہی، لیکن وہ کبھی خود کے ٹیسٹ کرانے کو تیار نہیں ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ جو پیسے بیماری پر خرچ ہوں گے میں بچوں کے کام آئیں گے۔ ایک دن جب اس کے ابا روز کی طرح صبح اٹھے اور کاروبار کے لیے نکلے تو لوٹ کر ان کی میت واپس آئی۔ ان کے زیادہ طبیعت بگڑ گئی تھی، لوگ انہیں ہسپتال لے گئے، لیکن تب تک وہاں اپنی آخری سانس لے چکے تھے۔ گھر میں ماتم ان کے گھر میں چھایا تھا۔ یہ وقت شہریار اور اس کی بہنوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پہلے چھوٹی عمر میں ماں چلی گئی، اب آپ بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ بالکل بے سہارا ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہنوں کو دلاسا دے یا خود کو سنبھالے۔ اس وقت شہریار صرف 15 سال کا تھا۔ ابا نے اس کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے کہ وہ افسر بنے گا، ایک بڑی گاڑی ہوگی، اپنا گھر ہوگا۔ ابا کے خواب ادھورے رہ گئے۔ حالات نے شہریار کو مجبور کر دیا۔ وہ میٹرک کا طالب علم تھا، لیکن مجبوری میں اسے سکول چھوڑنا پڑا۔ اس کی بڑی بہن پہلے ہی میٹرک کے بعد سکول چھوڑ چکی تھی اور نانی کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اب شہریار کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر کو سنبھالے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے ابا کے ڈھیلے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر اسی ڈھیلے پر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ ایک دن صبح کی بات ہے جب اس نے ڈھیلا لگایا اور جلدی کباب اور پراٹھے تیار کرنے لگا۔ اسی وقت اس کی نظر سامنے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ایک لڑکی پڑ پڑی۔ اس نے پہلے کبھی کسی لڑکی کو اپنے ٹھیلے پر آتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے حیرانی ہوئی۔ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس طرح تھی، اس کے وال گنگرے تھے اور وہ کباب تیار کر کے اس کے پاس لے گیا اور بولا، میڈم گرما گرم پراٹھا اور کباب تیار ہے، آپ کتنا لیں گے؟ لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے تھوڑا آگے بڑھ کر اس کی طرف دیکھا اور جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا اور وہ لڑکا ٹھٹ گیا۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، وہ کچھ بولنا ہی بھول گیا۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تمہارے پاس جو بھی کھانے کو ہے لے آؤ۔ وہ تھوڑا گھبرا گیا، لیکن جلدی سے ایک پلیٹ میں کباب اور پراٹھا رکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی اس نے پلیٹ لڑکی کو دی، وہ نظریں چڑھاتے ہوئے واپس اپنے کام میں لگ گیا۔
لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ لڑکی نے کچھ ہی منٹوں میں پورا پراٹھا اور کباب ختم کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑی تھی، پلیٹ میں صرف خالی برتن لیے ہوئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا مجھے ملے گا؟ اس نے فوراً آمی بڑی اور جلدی سے توے سے پراٹھا اتار کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ لڑکی واپس بیٹھی اور کھانا کھانے لگی۔ پھر ایک کے بعد ایک اس نے 4-5 پراٹھے کھا لیے۔ لڑکا یہ دیکھ کر حیران تھا، اتنی نازک سی لڑکی، دیکھنے والی لڑکی اتنا زیادہ کیسے کھا سکتی ہے؟ اس کی بہنوں کی خوراک تو اس سے بہت ہی کم تھی۔ ٹھیلے والے لڑکے کی زندگی میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی جب سے وہ لڑکی اس کے ٹھیلے پر آنے لگی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے، لڑکی روز آتی، کباب پراٹھے کھاتی اور بنا پیسے کے گھر چلی جاتی۔ ہر بار سوچتا کہ آج اس سے پیسے مانگوں گا، لیکن جب وہ اس کے سامنے آ کر اپنی معصومی چہرہ دکھا کر فرمائش کرتی تو وہ کچھ کہہ نہ پاتا۔ اس دن کے بعد کچھ ایسا ہی ہوا۔ لڑکی آئی، اپنی پرانی ادا میں بالوں کو لٹکائے اور جھکتے ہوئے بولی، ایک پراٹھا اور کباب چاہیے، بہت بھوک لگی ہے۔ لڑکے نے ہمیشہ کی طرح جلدی سے کھانا تیار کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا، مگر آج کا دن کچھ الگ تھا۔ جب لڑکا تھوڑی دیر بعد اس کی ٹیبل کی طرف دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ لڑکی وہاں نہیں تھی، لیکن اس کا بیگ وہاں پڑا ہوا تھا۔ لڑکے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، لیکن لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا دماغ سوالوں سے بھر گیا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ کیا اس نے جان بوجھ کر بیگ یہاں چھوڑ رہا ہے، یا پھر کسی مصیبت میں تو نہیں پڑ گئی؟ لڑکے نے جھجکتے ہوئے بیگ اٹھایا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ خود غریب تھا، لیکن اس کے اندر کی انسانیت اسے مجبور کر رہی تھی کہ بیگ کھول کر دیکھے، شاید کوئی سراغ مل جائے جس سے لڑکی کا پتہ چل سکے۔ لیکن بیگ کھولنے کا خیال آتے ہی اس کے اندر عجیب سی بے چینی ہونے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے غلط سمجھ لیں۔ اب اس کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ بیگ لے کر گھر آتا اور لڑکی کے لوٹنے کا یا انتظار کرتا، پھر کسی اور طریقے سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن لڑکے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، کیونکہ ڈھیلے پر زیادہ گاہکوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ جلد بازی میں بھول گئی ہوگی، اس لیے اس نے بیگ اٹھایا اور سنبھال کر رکھ دیا۔ من ہی من میں اس نے طے کر لیا کہ جب بھی وہ لڑکی واپس آئے گی تو وہ اس کا بیگ اس کو لوٹا دے گا۔ اس نے شام تک انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ مجبوراً وہ بیگ گھر لے گیا۔ گھر پر نانی اور بہنوں نے بیگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے پوری بات بتائی۔ نانی نے سمجھایا کہ یہ بیگ لڑکی کو لوٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس میں ضروری سامان ہو سکتا ہے۔ لڑکے نے نانی کی بات مان لی اور اگلے دن پھر سے ٹھیلے پر بیگ لے کر بیٹھ گیا، اس امید میں کہ وہ لڑکی ضرور آئے گی۔ دن بھی گزرتا گیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ جب لڑکا ٹھیلا سمیت کر گھر جانے والا تھا، تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تھی۔ لڑکا رک گیا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچی، اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اس نے ہلکی سی ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ لڑکا تھوڑا مسکرایا اور بولا، جی میڈم، آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ آپ کی امانت آپ کل یہاں بھول گئی تھی۔ لیکن لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے پتہ ہے کہ میں اپنا بیگ بھول گئی تھی، لیکن تم نے اسے سنبھال کر کیوں رکھا؟ اس میں بہت سارے پیسے تھے، تم اس سے رکھ بھی تو سکتے تھے۔ لڑکے نے ایمانداری سے جواب دیا، ہم غریب ضرور ہیں، لیکن بے ایمانی ہم نہیں کرنے والے۔ بے ایمانی کرنا ہمارے باپ باپ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ بہت اچھا پارٹ ہے، وہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔